لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بلوچستان میں سرحد پار سے جو تخریب کاری ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان اپنی افغانستان کے ساتھ سرحد محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ہم وہاں پر بارڈر پوسٹیں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کے لیے اپنی فورس کی قوت بھی اس میں اضافہ کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہاں پہ ماحول کو ناسازگار کیا جا سکے، اور دراصل یہ تمام واقعات سی پیک کو متاثر کرنے کی کوششیں ہیں، لیکن ایسے بزدلانہ واقعات سے سی پیک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلوچستان میں اوور آل سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ سپانسرڈ ہیں جو سرحد پار سے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم سدباب کریں گے، جیسے ہم نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی اٹھائی ہے، اس کے اچھے نتائج ہیں۔ ابھی کل جو انٹرنیشنل رینکنگز شائع ہوئی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، پاکستان میں مسلسل تیسری سال دہشت گردی میں کمی اس میں پیش کی گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی شرح میں مسلسل 3 سالوں میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ جو صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کل دوبارہ بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت 2 مہینے چلتی نظر آ رہی ہے اور نواز شریف تنہا سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں، جو نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کی حکومت دیکھیے مدت پوری کرے گی؟ عمران خان تو 2013 سے ہمیں 1 مہینے کی پرمٹ پہ چلا رہے ہیں، اور ان کا ایک مہینہ کر کے 4 سال ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایم پی ایز نے بغاوت کر دی ہے، اور انہیں سنگین خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تو وہ اپنے پارٹی کے نامزد امیدواروں کو کامیاب نہیں کرا سکیں گے۔ اس لیے انہیں بہت زیادہ خوف لاحق ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں کے پی اسمبلی سے ان کے پارٹی کے نامزد امیدوار ہار گئے تو قومی انتخابات میں جو 2018 میں ہونے ہیں ان کو بہت منفی اثر پڑے گا۔ اس ہزیمت سے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ ہیلے بہانوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے عام انتخابات ہو جائے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اب عام انتخابات کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نئی الیکشن فہرستوں کو مرتب کرے گا جو انتخابات کے لیے ضروری ہیں، اور اپریل 2018 سے پہلے انتخابی فہرستوں کی حتمی اشاعت ناممکن ہے، چونکہ انہوں نے گھر گھر جا کے ووٹوں کی تصدیق کرنی ہے اس لسٹوں کی۔ تو الیکشن کمیشن کا جو ٹائم فریم ہے ووٹرز لسٹ کی تصدیق کا وہ اپریل 2018 ہے۔ اسی طرح جو اب حلقہ بندیاں ہیں وہ نئی مردم شماری کی روشنی میں دوبارہ کی جائیں گی، اور ان کے لیے بھی تقریباً 2 سے 3 مہینے کی مدت درکار ہے، جس کے بنا حلقہ بندی نہیں ہو سکتی۔ جب حلقہ بندی ہو جاتی ہے تو حلقہ بندی کے بعد پھر پولنگ سکیم بنتی ہے اور پولنگ سٹیشنز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر اعتراضات آتے ہیں، پھر ان کی پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ بھی 5-6 مہینے ٹوٹل حلقہ بندی اور جو پولنگ سکیم کا عمل ہے، تو یہ سارا عمل بمشکل مئی تک جا کے مکمل ہوگا، اور اس عمل کو مکمل کیے بغیر اگر آپ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چاہتے ہیں کہ جو 90 دن سے زیادہ اقتدار میں رہے۔ یہ ایک غیر جمہوری مطالبہ ہے، اور عمران خان صاحب کی اس منطق کی کوئی توجیہ یا اس کا پس منظر سمجھنے سے میں قاصر ہوں، سوائے اس کے کہ وہ سینٹ سے فرار چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی انسپائرنگ سپیچ میں ذکر کیا کہ آپ کو 2002 میں ایجنسیوں نے اٹھایا اور زد و کوب کیا گیا۔ آپ دھرنے پہ آ جاتے ہیں کہ دھرنے میں کہا جاتا تھا کہ امپائر پیچھے ہے، پھر مصطفیٰ کمال اور فروخ ستار کے انکشافات، آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں اپنا کھیل بند کر رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، جس طرح آپ کے لیڈر نے بھی کل کہا کہ میرے خلاف مجھے سزا دلوائے جا رہے ہیں اور سزا دلوا کریں گے، کیا کھیل ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ دیکھیے،
पाकिस्तान 1999 2002 से बहुत आगे निकल गया। आज हम 2017 में हैं। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं। आपने देखा कश्मीर के इंतखाबात में, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हमारे ख़िलाफ़ कितनी किरदार कुशी की गई। मीडिया के ऊपर एक एक घंटे की लाइव तकरीरें थीं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की और पीटीआई के चेयरमैन की, जो हमें मोदी का यार बनाते थे, कभी हमें मुल्क का गद्दार बनाते थे, कभी हमें करप्ट साबित करते थे। उन एक एक घंटे के जो भाषण हैं, कौम ने उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंका और मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत दे दी। क्यों कि आज गिलगित से लेके गवादर तक एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि 2017 का पाकिस्तान 2013 से बदतर है। हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है कि मुल्क बेहतर हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो वो ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान को चलने दो, पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े ना अटकाओ। इसलिए जो लोग रोड़े अटकाने की सियासत कर रहे हैं, इन्हें इंशाल्लाह लोग अपने वोट के साथ नाकाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इकरार जो है वो अब भी है आगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इदारे हमारे वहाँ के वहीं खड़े हैं, जिसकी वजह से अब एक्सपोज भी हो रहे हैं। वही सवाल ये है कि क्या देखिए, हम सबको पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और जमहूरियत पर पूरी कौम का इत्तफाक राय है। जो फार्मूले 80 में चलते थे या 90 में चलते थे, आज 2017 में नहीं चल सकते। 2017 में एक ही फार्मूला है, वो कारकर्दगी है, अवाम की खिदमत है और अवाम की तायीद है अल्लाह ताला के बाद। तो इसलिए हमें बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोशिशें होंगी। आपने देखा कि अमेरिका के इंतखाबात में ये शिकायत आई कि बैरूनी मुदाखलत हुई। यूरोप के इंतखाबात में, जर्मनी में हालिया इंतखाबात में ये आवाज़ें उठी कि बैरूनी मुदाखलत है। पाकिस्तान जब CPEC जैसा मंसूबा कर रहा है, तो हमारा हमसाया मुल्क या दीगर कई कुव्वतें जो हमारी तरक्की से ख़ाइफ़ हैं, CPEC से ख़ाइफ़ हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली बनाई। 3 साल के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई।